کہ زیر کے ساتھ زیر. یہ یضربو، یہ دیکھیں اس کے وزن نکالیں. یفعل، یہ زیر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اب آپ ان دونوں میں سے کس کو رکھیں گے؟ زیر کو زیر کے ساتھ رکھیں. مفعول. سمجھ آ گئی؟ سمجھ گئے؟ اب آپ زبر اور پیش کی مثال آپ دے رہے ہیں. کچھ ہے باب آپ کو ثلاثی مجرد کے. ہاں جی، فتح یفتح، یہ دیکھیں انہوں نے بتایا یفتح. مجھے بتائیں یہاں پر اس کا وزن نکالیں. یفعل، عین کلمے پر کیا ہے؟ اس کا نکالیں، ان میں سے کس کو نکالیں؟ افعل. زیر کو زیر کے ساتھ لگانا ہے، زبر اور پیش کو زبر کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب پیش کی مثال دیں. جی ینصرو، یہ دیکھیں ینصرو کا وزن نکالیں. یفعل، اولو ہے نا جی. دو ہی تو ہیں ہمارے پاس. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیش پلس زبر کیا؟ زبر عین، زبر عین اور زیر بس. یہ کھل گیا اس میں ظرف. کس میں؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یہ آپ نے کھل گیا. آپ کا کھلیے یاد ہے، نوٹ فرما رہی ہے جی. اس کو سمجھیں آپ؟ سمجھ گئے؟ اچھا، مطلب اس میں ظرف کا معنی برتن. یہ برتن مکان بھی ہو سکتا ہے. مکان کی مثالیں دیں. یہ کام کہاں ہوا؟ مدرسہ، اسکول، کالج. زمان کی مثال دیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں ظرف آپ نے جب بنایا تو کس میں سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ؟ کتنے وزن آتے ہیں؟ مفعل، مفعول. اس کو چلائیں ذرا. مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعل، مفعلان، مفاعل، مفاعل. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ تشویش نہ ہو. یہ برابر ہے دونوں. یہ دونوں کیا ہیں؟ اب آپ سوال کیا آپ پر پیدا ہوا کہ ہم کہاں یہ پڑھیں اور کہاں یہ پڑھیں. تو اس کے لیے کلیہ کیا ہے؟ عین کلمے کی پیش اور زبر ہو تو زبر پڑھیں گے. عین کلمے کی زیر اور زیر پڑھیں گے. جی. اب آپ کے پاس کون کون سے آئے؟ یضرب آیا، یفتح آیا، ینصر آیا. یضرب، یفتح، ینصر. زیر، زبر، پیش. تو آپ نے اسی فارمولے کے مطابق، یہ فارمولہ ہے. یضرب سے مضرب، مفعیل. زبر کے مطابق وہی فارمولہ. یفتح، مفتح، مفتح. ینصر، منصر. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ گئے ہیں نا؟ یہ آپ کا ہو گیا کلیہ اس حوالے سے. اچھا، جب آپ نے یہ نوٹ فرما لی ہے یہ کلیہ، اب اس کلیے کے نوٹ کرنے کے ساتھ دو چیزیں اور نوٹ کریں. اس میں ظرف آپ کا ختم ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا مفعیلن، قاعدہ تو یہی ہے. قاعدہ یہی ہے، لیکن ایک دو تین چیزیں قاعدے سے ذرا ہٹ کریں. جو قاعدے سے ہٹ کر ہوں اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں مستثنیات. کیا کہتے ہیں؟ مستثنیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو قاعدہ تو یہی ہے لیکن یہ مستثنا ہے. جس طرح عدالتیں کہتی ہوتی ہیں اس کیس میں اس کو استثناء حاصل ہے. صدر صاحب مستثنا ہیں، ان پر ایف آئی آر پاکستان میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ خلیفہ وقت پر تو ہو سکتی ہے. کھڑے ہو کے ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی دو چادریں کدھر سے آ گئی ہیں، ہماری ایک ایک چادر ہے. لیکن صدر صاحب پر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اور وزیر اعظم پر بڑی دور سے جا کر قربانی کا بکرا اس کو گیلانی صاحب کی طرح بنایا جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو
یہ مستثنا اس کو ہم کہتے ہیں. اس مستثنا کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, نادر. کیا استعمال کرتے ہیں؟ نادر الوقوع. کیا مطلب ہوتا ہے نادر الوقوع کا؟ کم دستیاب. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, شاذ. یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ہو سکتے ہیں پڑھیں ان کو. شاذ و نادر. شاذ کی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں, لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا ابھی. آئی بات سمجھ؟ لیکن شاذ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قاعدہ تو یہی ہے اور یہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں یہاں نہیں لگتا, تو ہم نے پہلے سے بتا دیا بھائی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ قاعدہ کلی کوئی نہیں ہوتا, قاعدہ عمومی یا اکثری ہوتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں, قاعدہ عمومی یا اکثری ہوتا ہے, کلی نہیں ہوتا. قاعدہ کلی دنیا میں ایک ہی ہے, وہ بھی بتا دوں, وہ یہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلی نہیں ہوتا. کوئی قاعدہ کلی نہیں ہوتا بس. تو اس لیے ہم اکثری اور عمومی کو دیکھ کر چلتے ہیں, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ نے یہ نوٹ فرما لیا, اب وہ جگہ جو مستثنیات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. مستثنیات کون سی ہیں؟ تو مستثنیات میں آپ دیکھیں 3 چیزیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. نمبر 1, کدھر لکھوا ہوں؟ نمبر 1 مثال کو دیکھ لیں. یہ مثال آ گیا جی. مثال ہمیشہ جو ہے وہ مفعولون کے وزن پر آتا ہے. اس میں ہم عین کلمے کو نہیں دیکھتے, بس سیدھی سی بات. ہمیشہ مثال سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا. مثال ہفتہ تک سامنے آپ نے پڑھی, بہت تفصیل سے پڑھی. مثال, اجوف, ناقص. تو مثال جب بھی کوئی آئے گا تو مثال میں ہمیشہ کون سا وزن آئے گا جی؟ اس میں ضرب کا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے رہ گیا ناقص. اور ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ ناقص ہمیشہ, ناقص یہ ہمیشہ دوسرے کا نام لیں مفعول. اس میں بھی عین کلمے کو ہم نہیں دیکھتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ 12 الفاظ ہیں جی. اس کو بلکہ تیسرے نمبر آن نہیں کرتے, اس کو ادھر لگا دیتے ہیں. ہمیشہ 12 الفاظ. اس کی 2 مثالیں آ گئی ہیں ہمارے پاس. وہ 12 الفاظ پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. 12 الفاظ, یہ نمبر 1 کر لیں, یہ نمبر 2 کر لیں. مثال ہمیشہ مفعول سے آئے گی. 12 الفاظ ہمیشہ مفعول سے آئیں گے. ان میں ہم عین کلمے کو ادھر آپ نے اس میں ظرف لگاتے ہوئے آپ نے ثلاثی مجرد میں کس کو دیکھا تھا؟ عین کلمے کو. عین کلمے پر زیر تھی تو اس میں ظرف میں بھی کیا دیا آپ نے؟ عین کلمے پر زبر یا پیش تھی. یہ قاعدہ تو ہم نے کیا. پھر ہم آئے مستثنیات کی طرف. تو مستثنیات میں ہم نے کہا مثال ہو ہمیشہ مفعول آئے گا. عین کلمہ جو بھی ہو, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, کوئی فرق نہیں. بس مثال ہے تو آپ خاموش ہو جائیں, پھر قاعدہ نہ لگائیں اس پر. پھر اس پر یہی قاعدہ. دوسرا 12 الفاظ ہیں. ناقص میں ہمیشہ کس وزن پر آئے گا؟ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیے, زبر زیر ہے, پیش. اب وہ 12 الفاظ کون سے ہیں؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں. مشرق, مغرب, ٹھیک ہے جی, مشرق, مغرب, مثلا کدھر ہے یہ 12 الفاظ. یہ مشرق, مغرب, ٹھیک ہے, اور مطلع, اور اسی طرح آ گیا جی مسجد,
اچھا اسی طرح یہ نوٹ فرما لیے، آگے میں نہیں جاتا تاکہ آپ پریشان نہ ہو. الی آخری، الی آخری کا مطلب ہے آگے چل رہا ہے، ورنہ سب میرے پاس نوٹ ہیں سب. لیکن یہ چونکہ عام طور پر استعمال آپ بھی کرتے ہیں گفتگو میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں. اب یہ جو مغرب ہے، مشرق ہے، مطلع ہے یا مسجد ہے، مسجد کا باب کون سے ہے؟ قرآن کریم میں آپ نے اس لفظ کو پڑھا ہے، اس کی ماضی کیا استعمال ہوئی ہے؟ سجدہ. اور مضارع کیا استعمال ہوا ہے؟ یسجدو. تو کون سا باب نکلا؟ سجدہ یسجدو، نصرہ. تو بتائیں اس کا عین کلمہ کیا بنتا ہے؟ عین پیش پیش ہے. پیش کے لیے آپ نے کیا قاعدہ پڑھا ہوا ہے؟ اور ادھر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مسجد. مسجد پڑھنا چاہیے لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قاعدہ ہے مسجد کا، پڑھتے ہیں آپ مسجد ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں فارسی میں اول پڑھتے ہیں، دوم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اول دوم سوام، وہ لفظ ہیں. ہم پڑھتے ہیں دوم سوم. ہرگز پڑھتے ہیں ہرگز لفظ ہے کہتے ہیں. دستور پڑھتے ہیں حالانکہ دستور لفظ ہے. اس طرح کے لفظوں میں عمل کرتے ہیں نا بہت ساری، لیکن چلتی ہیں بس. تو ایسے ہی یہاں پر مسجد ہے، اصل میں ہم پڑھتے ہیں مسجد، اور قرآن میں بھی مسجد. آئی بات سمجھ؟ یہ اتنا چل گیا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ شاذ کی 3 قسموں میں اس کو رکھ دیا، اور شاذ کی 3 قسمیں باقاعدہ رولز میں داخل کیا. جس طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز چلتے قاعدے سے ہٹ کر ہوتی ہے لیکن وہ بھی اپنے ایک حیثیت مقام حاصل کر لیتی ہے، پھر ہم اس کے لیے ایک رول بنا کے اس کو ایک خانے میں لگا دیتے ہیں کہ اس کے لیے رول ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے یہاں بھی کیا. تو مسجد اسی طرح طلع یطلع، ادھر بھی کیا ہے؟ نصر ینصر پیش ہے. اور آپ مطلع نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ مطلع. قرآن میں مطلع الشمسی، مطلع الشمسی. اسی طرح غرب یغرب، اس میں بھی کیا ہے؟ پیش ہے. اور آپ اس کو پڑھتے ہیں مغرب نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ مغرب پڑھیں گے لوگ کہیں گے جی مغرب پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کہیں گے قاعدہ یہ ہو، کہیں گے پتہ نہیں کون سا قاعدہ ہے لیکن مغرب پڑھتے ہیں سب. اور قرآن میں بھی ہے مغربہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی قرآن نے بھی عرف کی ان چیزوں کا اعتبار کیا، محاورات پر اترا ہے. تو عربوں نے جس طرح چیزیں استعمال کریں قرآن نے اس کے مطابق چلائی گی چیز، اس کو باقاعدہ پھر شاذ کے تحت یہ جس طرح بھی آپ کہیں اس ترتیب سے ہم اس کو درجہ دیتے ہیں، قانون بنا کر کے. اچھا، مشرق یہ بھی یا شروع، اس کو مشرق ہونا چاہیے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مشرق. یہ میں نے آپ کو 4 مثالیں دی ہیں، ورنہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 12 مثالیں. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اس کو. اچھا جی، یہ آپ کا ظرف مکمل ہوا ہے. اس میں ظرف کیا ہو گیا جی آپ کا؟ ہم نے اس میں ظرف کو مکمل کیا. اور اس میں ہاں ایک چیز آخر میں وہ بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ایک وزن اور ہے جو ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی ہے. کون سا؟ یہ والا. اس کے ساتھ آخر میں بہت تا لگا دیں. یہ ہے عبدالعلیم صاحب، اس کے آخر میں تا لگا دیں. کون تھا؟ مفعلتن. یہی والا ہے، وہ الگ سے نہیں ہے، یہ اسم تا لگ جاتی ہے سب. اس کے لیے آپ کو یہ ایسا لفظ بتائے نا جو ظرف کو ظاہر کر رہا ہوں. آپ قبرستان جاتے ہیں نا، تو قبرستان کو کیا کہتے ہیں؟ مقبرہ. تو مقبرہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ قبروں کی جگہ. قبروں کی جگہ. اسد کس کو کہتے ہیں؟ اسد. تو جہاں شیر زیادہ پائے جاتے ہوں. آپ کا نام اسد ہے نا، اسد طاقتور ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، خائف نہیں ہوتا، خائف بلکہ خوف دلاتا ہے، خوف دوسروں کو ڈراتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر مقبرہ ہے نا، تو اسد سے آپ اسی وزن پر بنا دیں، مفعلہ کے وزن پر بنائیں. مقصدۃ، مقصدۃ، شیروں کی جگہ، شیروں کا کھلاڑا کیا آپ کو جی چھان. اسی طرح سبع کہتے ہیں اس کو درندے کو. ٹھیک ہے، سبع تو درندوں کی جگہ ہو بہت ساری، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں مسبعۃ.
کیا مسبعاتن درندوں کی جگہ. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال یہ زیادہ واضح لفظ ہے, آپ اس کو دیکھیں لکھا تو آپ نے سب ہوگا. تو قبروں کی جگہ, تو یہ ایک لفظ یہ دیکھیں کوئی الگ سے نہیں ہے بلکہ یہ کس میں آ رہا ہے, کس میں آ رہا ہے, لیکن صرف آخر میں کیا لگ رہی ہے اور. تو یہ اس میں ظرف آپ کے سامنے. تو آج کے سبق میں آپ نے دو چیزیں مصدر میمی پڑھ لیا, مصدر کی قسمیں پڑھ لی, اور اس کے بعد آپ نے اس میں ظرف کو چھیڑا, پھر ثلاثی مجرد کے مطابق وہ بھی پڑھا اور ثلاثی مجرد کے مطابق یہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں ایک چیز یہ آپ نے نوٹ کر لیا نا سارا, اس میں ظرف اس کے مطابق آتا ہے. اچھا اس میں ظرف یہ کس کے مطابق آپ نے پڑھا ہے, ثلاثی مجرد. اب آپ کے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے تھا, ثلاثی مجرد کے علاوہ تین ہیں ان کا بھی تو اس میں ظرف ہوتا ہے, تو ان کا اس میں ظرف بھی یہی طریقہ ہے. کون سا, وہ باقی تین کون سے ہیں بولیں, ثلاثی مزید رباعی مجرد. کتنے بول کے تو سب صحیح یاد ہونے چاہیے. ثلاثی رباعی مزید رباعی مزید, ان تینوں کے 1 2 3 ان تینوں کے لیے جو اس میں ظرف ہے وہی اس میں مفعول کا, وہی اس میں مفعول کا وزن ہوگا. دیکھیں اس میں مفعول آپ پر کتنی مہربانی کر رہا ہے, اپنی جگہ پر بھی آ رہا ہے, اگر آپ ان تین میں سے اس میں ظرف بنانا چاہتے ہیں پھر بھی اس کی جگہ آ رہا ہے, اور اگر آپ ان تین میں سے مصدر میمی بنانا چاہتے ہیں پھر بھی اس کی جگہ آ رہا ہے. تو اس میں مفعول اپنی جگہ پر بھی آتا ہے ان تینوں میں, اور مصدر میمی کی جگہ پر بھی یہی آتا ہے, اور اس میں ظرف کی جگہ پر بھی یہی آتا ہے. کس میں, ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید. جبکہ ثلاثی مجرد کے جو ہیں وہ اپنے الگ قاعدے ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ جتنے آپ قاعدے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, تفصیلات یہ ساری زیادہ تر کس کی ہیں, 80% سے زائد مجرد کی ہیں, ثلاثی مجرد کی ہیں. وہ دوسرے ساتھ بیچارے ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے, ان کے کام ہیں زیادہ ایسی کی ہیں. ٹھیک ہے, کاش کہ یہ بھی کیا ہوتے 81, تو شاید اتنے لمبے چوڑے سے قصے بھی نہ ہوتے, لیکن یہ تھا سیاسی سمائی تھا, اس وجہ سے اس کی تفصیلات زیادہ ہو گئی. کیونکہ جب اللہ نے کوئی چیز بھیجی ہے وہ ایک خاص پیمانے پہ ہے اور جامع ہے, اور انسانوں نے جب اپنی طرف سے یا تو ترتیب کرنے کی کوشش کی ہے تو ہر ایک کی سوچ کا زاویہ جدا ہے, انہوں نے پھر بناتے کہاں سے کہاں پہنچے, یا جوڑتے ترتیب دیتے. یہ آپ کا ہو گیا صرف. خماسی مجرد خماسی مزید میں نے بتایا تھا وہ فعل میں نہیں چلتا, وہ اس میں جامد میں چلتا ہے. شروع میں بتایا تھا نا, خماسی مجرد خماسی مزید جو ہے وہ اسم میں چلتا ہے, اس میں جامد وغیرہ میں. فعل میں صرف 4 حدیں ہیں بس, 4 آخری سٹاپ ہے رباعی مزید. فعل میں آخری سٹاپ ہے, اس سے آگے فعل آیا ہی نہیں ہے عربوں میں, فعل ہی نہیں آیا, تو اس لیے ہم نے ان چاروں کے اندر رکھ کے چلتے ہیں. تو ثلاثی اس میں جامد تو آگے صبائی, وہ تو 6-7 تک بھی جاتے ہیں, تو آگے بھی جاتے ہیں. جی ہاں جی, یہ آپ کیا ہو گیا صرف کا سلسلہ.